مرض یا قحط سالی میں صحیح بخاری کی تلاوت تریاق کا حکم رکھتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کیا یہ، اب یہ عبارت بڑی توجہ والی ہے، کیا یہ تمام روئے زمین کے علماء کی متفقہ سازش تھی کہ بخاری کو اس درجہ آسمان پر پہنچایا کہ اس کی تلاوت اور اس کا درس و تدریس، اس کا حاشیہ اور شرح لکھنا عبادت اور سعادت سمجھنے لگے، یا من جانب اللہ تلقی بالقبول تھی کہ بجلی کی طرح مشرق اور مغرب میں کوند گئی اور کوئی دل ایسا باقی نہ رہا کہ بخاری کی محبوبیت اور مقبولیت اس کے رگو پے میں نہ سرایت کر گئی ہو۔ آگے قرآن کی آیت لکھتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یعنی اگر تم روئے زمین کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے سب کچھ دوری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالو اور لوگوں کے دلوں میں اپنی الفت پیدا کرنا چاہو تو الفت پیدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ تو یہ پیسے لگا کر، دولت لگا کر امام بخاری کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ امام بخاری کے اخلاص کا نتیجہ تھا، محنت کا نتیجہ تھا، رسول اللہ کی حدیث سے محبت کا نتیجہ تھا کہ ہر طرف آسمان و زمین کے تمام اطراف و اکناف میں اس کے بقول کوئی دل ایسا خالی نہ رہا جس دل میں امام بخاری کی محبوبیت اور مقبولیت سرایت نہ کر گئی ہو۔ پھر کہتے ہیں دلوں کو کسی بات پر متفق کر دینا یہ صرف خداوند کریم اور عزیز و حکیم کی قدرت میں ہے، بشر کی قدرت سے خارج ہے۔ خدا کی قسم، یہ آگے قسم اٹھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو اس قسم کی مقبولیت اور محبوبیت، قرآن کریم کی مقبولیت اور محبوبیت کا ایک عکس اور پرتو معلوم ہوتی ہے کہ بخاری قرآن کا عکس ہے، بخاری قرآن کا ذل ہے، بخاری قرآن کا پرتو ہے۔ تو یہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے بخاری قرآن کا ذل لگتی ہے، قرآن کا عکس اور پرتو معلوم ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن کریم کے بعد اس قسم کی مقبولیت دنیا میں سوائے صحیح بخاری کے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ مقبولیت صرف اللہ مالک الملک نے صحیح بخاری کو عطا فرمائی، جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کیا۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم، جس کے متعلق آج میں نے دیکھا بعض دیوبندیوں نے اتنا غلو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فقہات اور حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ کون؟ علامہ انور شاہ کاشمیری۔ یہ انور شاہ کاشمیری کی کتاب ہے فیض الباری علی صحیح البخاری، جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ اس کے اوپر عنوان موٹا یہ قائم کیا ہے القول الفصل فی ان خبر الصحیحین یفید القطع، کہ یہ ایک قطعی اور فیصلہ کن بات ہے کہ بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں کی جو حدیثیں ہیں یفید القطع، یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امام بڑے بڑے ائمہ میں سے شمس الائمہ سرخسی حنفیہ میں سے اور حنابلہ میں سے کہتا ہے ابن تیمیہ اور امام ابن صلاح، یہ سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ بخاری کی حدیثیں اور مسلم کی حدیثیں یہ قطعی اور یقینی ہیں، اور کہتا ہے میری رائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث کو قطعی اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں جو علماء اناف اپنا سلسلہ قائم کرتے ہیں حدیث کی سند کا، وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے جا کر جوڑتے ہیں۔ میں آخر میں شاہ ولی اللہ کی بھی ایک عبارت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجت اللہ البالغہ جو مدارس کے اندر آخری کلاس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 134 کے اوپر بخاری اور مسلم کے متعلق
بڑی کمال کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین۔ کہتے ہیں کہ محدثین کا بخاری اور مسلم کے بارے میں اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں جتنی مرفوع متصل حدیث مروی ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں، اور اپنے مصنفین تک یہ دونوں کتابیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا، ہر وہ بندہ جو بخاری کی توہین کرے یا مسلم کی توہین کرے، بخاری اور مسلم کے معاملے کو ہلکا جانے، فَمُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے، متبع غیر سبیل المومنین، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانے والا۔ تو شاہ ولی اللہ اس بندے کو بدعتی قرار دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی اہانت کرتا ہے، اور اس کو مومنوں کی راہ سے ہٹا ہوا قرار دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی توہین کرتا ہے۔ تو یہ تو میں نے اکابر حنفی علماء کے حوالے عرض کیے، اب میں آپ کو حنفی علماء کی یہ جو دوسری شاخ ہے جس کے متعلق بالخصوص آج میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے بانی مبانی احمد رضا خان بریلوی کے چند حوالے عرض کرتا ہوں بخاری و مسلم کے حوالے سے۔ یہ فتاوی رضویہ جو یہاں آپ کے لاہور سے ہی طبع ہوئی ہے، جامعہ نظامیہ والوں نے فتاوی رضویہ کا اس کی عبارتوں کا ترجمہ کر کے اور مزید حواشی لگا کر جو اس کتاب کو طبع کیا، اس کتاب کے اندر فتاوی رضویہ جامعہ نظامیہ کی طبع شدہ 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی صحیح کے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد بن فضیل۔ محمد بن فضیل جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ان پر کسی نے ذرا اور کلام کیا تو یہ بخاری اور مسلم کے ایک راوی کا دفاع کرتے ہوئے احمد رضا خان نے لکھا، کہتے ہیں یہ بھی شرم نہ آئی، عبارت دیکھیے اس کی، کہتا ہے یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری و صحیح مسلم کے رجال سے ہے، کہ بخاری اور مسلم کے راوی پر جرح کرتے ہوئے احمد رضا خان بھی لکھتا ہے کہ شرم نہیں آئی۔ پھر آگے یہ بات کہتا ہے اسی کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح جو ہے اس کی مزید تفصیل اور توضیح، اس کی ایک دوسری کتاب یہ روحوں کی دنیا، یہ بھی یہاں آپ کے لاہور سے چھپی ہے، فرید بک سٹال، احمد رضا خان بریلوی کی صفحہ نمبر 220 ہے اس کتاب کا۔ اس کے اندر بخاری اور مسلم کے بارے میں اس نے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی تو مخالف کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے شدت تعصب نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا، شرم شرم شرم۔ کہتا ہے کہ جو شدت تعصب سے بخاری و مسلم کی حدیث کو نہیں دیکھتا، 3 بار کہتا ہے شرم شرم شرم۔ اسی کتاب کے اندر آگے صفحہ نمبر 222 پر احمد رضا خان نے لکھا ہے صحاح جلیلہ مشہورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسی شواذ غریبہ و نوادر مجہولہ اجزائے خاملہ ذکر کرتے شرم نہ آئی۔ کہتا جہاں بخاری کی حدیث آ جائے، مسلم کی حدیث آ جائے تو بخاری اور مسلم کی حدیث کے مقابلے میں شاذ قسم کی روایتیں پیش کرنا اور مجہول قسم کے اجزاء رکھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شرم کرنی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بخاری اور مسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص مقابلے میں کوئی شاذ اور غریب روایت پیش کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک اس کو شرم کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ان کی تیسری کتاب احکام شریعت
اس کا صفحہ 79 ہے، اس کے اندر امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے